السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کا اسلامی طریقہ دیکھیے، جس طرح ہمارے اسلام نے ہر چیز کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، اسی طرح ہمیں سونے کا طریقہ بھی ہمیں دیا گیا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بستر پر پہنچتے تو پہلے آپ بستر کو صاف فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ دائیں کربٹ پر لیٹ کر دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور اپنے معبود حقیقی یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے، بِاسْمِکَ اللہم اموت و احیا، بِاسْمِکَ اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام پاک کی مدد سے سوؤں گا اور تیری ہی مدد سے بیدار ہوں گا۔ ہمارے لیے اس میں تعلیم یہ ہے کہ بندہ ہر موقع پر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے اور اپنے ہر کام کو اسی کے زیر قدرت اعتقاد کرے۔ نیند بھی اسی کی زیر قدرت ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو نیند کو ہم پر طاری کر دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے تو نیند کو ہم سے دور ہٹا دیتا ہے۔ وہ جب چاہے آپ پر نیند کو غالب کر دے، جب چاہے آپ سے نیند کو دور کر دے۔ وہ جب چاہے جتنے دن کے لیے چاہے وہ نیند کو آپ پر غالب کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی قدرت میں ہے۔ جیسے کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کے لیے نیند کو طاری کر دیا، اصحاب کہف پر 300 سال تک نیند کو مسلط کر دیا، تو جس سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے خوب واقف ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے نیند کو آنے سے روک دیتا ہے، جیسے کہ روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ آپ سونا چاہتے ہیں، کربٹیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تو نیند نہیں آتی، اور جب وہ چاہتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ اس لیے جب وہ نہیں چاہتا تو جب تک نیند نہیں آئے گی، اور جب وہ چاہے گا تو نیند بھی آ جاتی ہے۔ نیند بھی ایک قسم کی یہ موت ہی ہے کہ بدن کے تمام اعضاء اس کے آنے کے بعد اپنے اپنے کاموں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، معطل ہو جاتے ہیں، اور نیند سے بیدار کرنا یہ حیات سابقہ کا واپس فرما دینا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو معبود حقیقی یعنی اللہ رب العزت، وہ یعنی نیند سے واپس اٹھانے پر یعنی حیات سابقہ آپ کو واپس فرمانے پر قادر ہے، تو وہ یقیناً مارنے کے بعد جلانے پر بھی قادر ہے۔ پس اس کے پیش نظر رکھنے کے بعد ہر عاقل اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اسلام کا پیش کردہ عقیدہ یقیناً صحیح ہے کہ دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد بنی نوع انسان کو پھر زندہ کیا جائے گا، تاکہ دنیا میں رہ کر جو اعمال اس نے کیے ہیں اس کی جزا وہ پائے گا، اس کا بدلہ وہ پائے گا۔ یہ جو دوسرے مذہب والے کا یہ کہنا کہ صرف دنیا کی زندگی ہی ہے اور اس کے بعد جو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ نہیں کیے جائے گا، تو یہ یقیناً خلاف عمل ہے۔ تو بہترین یعنی آپ جب سوئیں، اپنے بستر پر پہنچیں تو پہلے بستر کو صاف کر لیں، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہم بِاسْمِی و اموت و احیا، یعنی اللہ
اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، بِاسْمِکَ اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام پاک کی مدد سے سوؤں گا اور تیری ہی مدد سے بیدار ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب تم بستر پر لیٹو تو 34 بار اللہ اکبر اور 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ جو چیز تم نے طلب کی تھی یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو ہم بھی جب سوئیں تو اس طرح عمل کر لیں کہ 34 بار اللہ اکبر اور 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ دن بھر کی تھکاوٹ بھی اس کی بدولت سب دور ہو جائے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو خود بھی امن میں رہے گا اور اس کا ہمسایہ بھی امن میں رہے گا، بلکہ ہمسایہ کا ہمسایہ بھی یعنی اس کا پڑوسی بھی، اور بلکہ پڑوسی کا پڑوسی بھی وہ بھی امن میں رہے گا، بلکہ اس کے ارد گرد کا رہنے والے یعنی ارد گرد کے جو مکانات ہیں وہ بھی امن میں رہیں گے۔ تو اس طرح سوتے وقت آیت الکرسی کی بھی تلاوت کر لیا کریں کہ آپ بھی امن میں رہیں گے، آپ کا پڑوسی بھی امن میں رہے گا، آپ کے پڑوسی کا پڑوسی بھی امن میں رہے گا، یعنی ارد گرد کے جو آپ کے مکان ہیں وہ سب امن میں رہیں گے۔ تو اس طرح سویا کریں، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی طریقے پر ہی سونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اسی طرح اسلامی جو طریقہ ہے اسی پر ہم سب کو سونا چاہیے۔